نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بہرے اور گونگے ہیں اندھیریوں میں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈالے۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ۔ پچھلی آیت پاک میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار اور مشرکین یہ بہرے ہیں، مردے ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ اندھے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ چونکہ کفار مکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے منکر تھے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات کا انکار کیا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو خود آیات الہیہ ہیں، آپ کی ذات میں اللہ کی آیتیں ہیں، مگر یہ لوگ انہیں جھٹلاتے ہیں، نہیں پہچان سکتے۔ اللہ فرماتا ہے سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں اور اندھیریوں میں ہیں۔ ان چیزوں کے قوتوں کے بیکار ہونے کی وجہ سے اور کفر و عناد و حسد کی اندھیریوں میں پھنسے ہیں، انہیں راہ حق نصیب نہیں ہو سکتی۔ نہ خود راستہ جانتے ہیں کہ اندھیروں میں پھنسے ہیں، اور نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ گونگے ہیں، اور نہ کسی کی رہبری کر سکتے ہیں اس لیے کہ بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، بہرے گونگے اندھیریوں میں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے اللہ سیدھے راستے پہ ڈال دے۔ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اللہ جس بندے کے ساتھ چاہتا ہے اسے ہی ہدایت اور حق راستے کی سوجھ بوجھ دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی بات اس کے لیے ایمان اور ہدایت کا سبب ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو پھر زمانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور کے دور میں، جو سرکار کو دیکھتے ہیں کہ حضور خود اللہ تعالیٰ کی ایک برہان ہے، ایک دلیل ہے، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ایمان اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رب کے چاہنے سے بندے کو ملتی ہے۔ بندے کا اپنا ذاتی دخل نہیں ہوتا۔ بندہ یہ چاہے کہ میں ہدایت پہ آ جاؤں، بندہ یہ چاہے کہ میں خود سے جو ہے صراط مستقیم پہ آ جاؤں، وہ نہیں آ سکتا جب تک بندے کے ساتھ توفیق یزدی، توفیق ربی نہ ہو۔
اور اگر رب چاہے تو پھر کہاں حضرت سلمان فارسی چلے تھے، کہاں کہاں گھوم کے آئے، فارس سے ایک بہت بڑے جاگیردار کے اور بہت بڑے مالدار باپ کے بیٹے ہیں، ایک لباس پہنتے تھے اور اس کو جب اتارتے تو دوبارہ اس کو استعمال نہیں فرماتے، مگر دل میں ایک سوتا پھوٹا کہ ایک سچے دین اور حقیقی مذہب اور سچے ملت کی تلاش کرنی چاہیے۔ دنیا کے اسباب کل ختم ہو جائیں گے، آخرت ہے تو آخرت میں سرخروئی کے لیے ہدایت ہی ہے جو آخرت سے کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ کہاں سے چلے، پادریوں کے پاس آئے، راہبوں کے پاس رہے، موصل میں آئے اور کئی ایک لوگوں کی صحبت میں رہے، گرجا گھر میں رہے، عیسائیوں کے عبادت خانے میں ان کے پوپ و پادریوں کی خدمت کرتے، دیکھتے رہے کہ یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں، یہ راستے پر ہیں یا نہیں۔ مگر کچھ سال ان کے پاس رہتے تو کچھ نہ کچھ ان کے دینوں میں اور ان میں کمی نظر آتی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، پھر کسی اور کی تلاش کرتے، پھر کسی اور کی تلاش میں نکل جاتے، یہاں تک کہ موصل میں جس راہب کے پاس تھے وہ راہب بولا اپنی موت کے وقت کہ تم کتنے لوگوں کے پاس گھومے، ایک دین اور ہدایت کے جو فکر میں ایسی بات ہے کہ اب تمہیں ادھر ادھر نہ جاؤ، بلکہ میں تمہیں ایک سچی صلاح دیتا ہوں، جو کھجوروں والا علاقہ یعنی مکہ معظمہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ ہماری اگلی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سچا دین لے کر آخری پیغمبر اسی مکہ میں جلوہ بار ہوگا۔ اب حضرت سلمان فارسی چلے، اور میں یہ واقعہ عرض بھی کر چکا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب بناتا ہے۔ اس پادری، اس راہب نے کچھ لکھایا حضرت سلمان فارسی کو کہ لکھو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی نشانیاں تورات میں اور انجیل میں یہ لکھی ہیں، اگلی کتابوں میں کتب سابقہ میں ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ جب ایسا آدمی مکہ میں آئے تو پھر دیر مت کرنا، وہی سچا دین ہے، وہی سچے پیغمبر ہیں۔ آئے، لکھائے اور چلے مکہ میں۔ اب چونکہ مسافر ہیں، ایک مالک کے باغ کی رکھوالی کرنے لگے، اس کی خدمت کرنے لگے، اور اسی دوران مکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا ہوا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے مالک کے کھجور کے باغ پہ اوپر تھے اور کھجوریں توڑ رہے تھے، اور اس کا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا، آپ کا مالک، اور ایک اس کا دوسرا خادم آ کے کہتا ہے او مالک تم کو معلوم ہے مکہ میں ایک آدمی آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ جب اتنا سننا تھا، حضرت سلمان فارسی کے کان میں یہ آواز ٹکرائی، جسم پر ایک غیر معمولی چیز حرکت ظاہر ہوئی اور درخت سے نیچے گر پڑے۔ مالک کو تو پتہ نہیں ہے یہ کس چیز کے تلاش میں ہے۔ مالک کہتا ہے تم اپنا کام کرو۔ اب وہ خادم اور مالک جو بات کرتے رہے، حضرت سلمان فارسی سنتے رہے کہ دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ وہی ہے جو ظاہر ہونے والے ہیں اور آخری پیغمبر ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل اور اس آخری میرے راہب نے بتایا تھا۔ تو پھر چونکہ کافر مالک کے غلام ہیں، ایسے تو جا نہیں سکتے، ان کا مالک اپنے کفر میں ہے، تو حضرت سلمان فارسی کو وقت ملتا تو اپنے وقت سے فارغ ہو، اپنے کام سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں جاتے، اور کچھ لوگ ایمان لائے تھے تو سرکار کے ارد گرد وہ سارے اصحاب بیٹھے رہتے۔ حضرت سلمان فارسی دور سے حضور کو دیکھتے، اور جتنی نشانیاں اس راہب نے لکھوائی تھی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت سلمان فارسی ایک ایک نشانی دیکھ کر اس پہ رائٹ کرتے، کہاں ہاں ایسی لکھا، یہ چہرہ بھی ایسا ہے، آنکھیں بھی ایسی ہے، زلفیں بھی ایسی ہے، بازو بھی ایسے ہیں، باتوں کا انداز بھی ایسا ہے، چلنے کا انداز بھی ایسا ہے، کردار بھی ایسا ہے، گفتار بھی انوکھی ہے، انداز بھی نرالا ہے۔ جتنا لکھایا تھا سب صحیح ہوئی۔ آخر میں پادری نے لکھایا تھا راہب نے کہ ان کی کاندھے کے درمیان ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی جو من جانب اللہ ان کے آخری پیغمبر ہونے کی نشانی ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ کل مشکات میں بھی اس حدیث گزری کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کہ گردن کے نیچے پیچھے جو ہڈی ہے جو نہ سخت ہے اور نہ بالکل نرم ہے، اس جگہ پر گول دائرہ اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سلمان فارسی دوسری ساری نشانیات تو صحیح ہو گئی، اب ایک دیکھنا ہے، روزانہ آتے دور سے دیکھتے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ چادر انور اوپر اٹھے اور وہ نشانی بھی دیکھ لوں۔ اب آقا تو غیب داں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تو جانتے ہی ہیں کہ یہ آنے والا کس نیت اور کس ارادے سے آ رہا ہے۔ 2-4 مرتبہ آنا ہوا، چھپکے سے دیکھ رہے تھے، سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے، آقا نے ایک صحابی سے کہا کہ وہ جو آدمی چھپ کے دیکھ رہا ہے اس کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی ڈرتے ڈرتے بارگاہ رسالت میں آئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کلام ہو، کوئی بات ہو، سرکار نے اپنا کرتا شریف اٹھایا اور کہا لے یہ بھی دیکھ لے اور میری نبوت کی تصدیق کر لے۔ اٹھا دیا کرتا اور کہا لے دیکھ لے اور نبوت کی تصدیق کر لے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے۔ اللہ ہدایت رب پر ہے، رب کی توفیق سے ہے۔ کہاں سے نکلے؟ ہدایت کے لیے اللہ نے ہدایت دی۔ اگر رب نہ چاہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور منافقین بھی رہتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے۔ تبوک میں بھی منافقین کا ایک قافلہ، منافقین چھپے ہوئے لوگ تھے، اور خود مکہ میں کئی ایسے کفار و مشرکین جو روزانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے معجزات دیکھتے تھے مگر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ رب نے ان کے ایمان کا ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ رب نے ارادہ نہیں فرمایا، اس لیے کہا محبوب یہ کفار ہماری آیتوں کو یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ سمن اس لیے کہ وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیریوں میں ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور اندھیریوں میں ہے یعنی اندھا بھی ہے۔ تو کیسے؟ یہی تو وہ دوار ہیں جن کے دریا سے کچھ بات اندر جاتی ہے، دروازے ہی بند ہیں، دروازے ہی بند ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پہ ڈال دے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، تم فرماؤ محبوب بھلا اے لوگو بتاؤ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھئے ان کو جو رب کے سوا چند لوگوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، چند بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، محبوب آپ کہیں انہیں کہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ یا اچانک قیامت آ جائے، تو پھر غیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو؟ اگر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو بتاؤ تم رب کے سوا کسی کو پکارو گے؟ بل ایاہو تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے۔ اگرچہ تم اپنی راحت کے زمانے میں، سکون کے اطمینان اور آرام کے زمانے میں ان لوگوں ان بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر جب اچانک عذاب آ جائے یا قیامت تو رب ہی کو تم پکارو گے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، تو اگر وہ چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے، جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے، اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے تو پھر انہیں بھول جاؤ گے، تم اللہ اچانک عذاب آنے پر یا جو ہے اللہ کے عذاب آنے پر یا قیامت آنے پر تم رب ہی کو پکارو گے۔ جب مصیبت میں رب کو پکارو گے تو پھر آسان و آرام کے زمانے میں اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ جب مصیبتیں آئے گی تو تمہارا دل اور تمہارا ذہن و فکر بھی اس بات کی طرف غمازی کرے گا کہ ہاں اسی رب کو پکارو وہی بچائے گا۔ تو جب مصیبت میں اس رب کو پکارتے ہو تو آسانی کے زمانے میں ان بتوں کو کیوں خدا کا شریک ٹھہراتے ہو؟ تو آسانی اور آرام کے زمانے میں بھی ان کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، وہی رب ہے جو تم سے عذاب دفع بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو عذاب لا بھی سکتا ہے، تو اسی کو پکارو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جب ایسا ہو تو تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف، یعنی کسی کی طرف ایک رسول، کسی کی طرف 2 رسول، کسی امت کی طرف 3 رسول. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، کسی ایک امت کے لیے کئی ایک نبی آتے تھے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالی نے 2 نبی بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. قبطیوں کے لیے جو فرعونی تھے، قبطی تھے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں کئی ایک انبیاء کرام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف بہت رسول بھیجے، ایک امت کے لیے ایک رسول، اور کبھی ایک امت کے لیے کئی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا، سختی اور تکلیف سے پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ وہ کسی بھی طرح گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی، آگے آیت کریمہ میں آ رہا ہے اللہ نے آسانیاں دی، نعمتیں اتاری، اللہ نے من و سلوہ بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے امتوں پر اتنے کرم کیے، بارش بہت زوردار، باغ، کھیت، کھلیان اور پہاڑ سرسبز و شاداب، یعنی اس طرح کی نعمتیں دی کہ کچھ انبیاء کرام کی امتوں کو تو اللہ نے ایسا نوازا کہ ان کے جسم میں مرض اور بیماری تک بھی نہیں آتی، ایسے تندرست رہتے، انہیں بیماری تک نہ آتی. ان کے علاقے ایسے بنائے، ان علاقوں میں مچھر نہ تھا، ان علاقوں میں جو ہے بھیڑ نہ تھے، ان علاقوں کے اندر گندگیاں، یعنی زمین صاف، آسمان سے صاف پانی، نعمتیں، تجارت، اتنی ساری چیزیں دی. مگر ہوا کیا، ان نعمتوں کی وجہ سے ان کے کفر میں اور زیادتی ہوتی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نعمتوں سے وہ رب کا شکر کرتے، مگر کیا ہوا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ پھر کسی بھی طرح گڑ گڑائیں. اس لیے اللہ نے پکڑا ان کو. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ان نعمتوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی، کبھی بارش رک گئی، اچانک ہلاک نہیں کر دیا رب نے کہ آیا اور ایسا ہی ہلاک کر دیا. وہ آخر والا مرحلہ ہوتا تھا کہ اچانک ہلاک. اب جب یہ قوم سدھرنے والی ہے ہی نہیں تو پھر ان کی جڑیں اکھاڑ کے اللہ نے پھینک ڈالی. مگر پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا تھا کہ شاید اب آئیں، اب میرے بارگاہ میں آئے، میرے دروازے پر آئیں. تو کبھی بارش رک جاتی، کبھی ان کے تجارت میں نقصان ہوتا، کبھی چھوٹی موٹی بلائیں وبائیں آ جاتی. لعلہم یتضرعون، محبوب اس لیے کہ شاید وہ ہماری بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائیں. مگر ہوتا یہ تھا کہ جب ان پہ مصیبتیں آتی تو کفر بھی بڑھ جاتا، نہیں آتے رب کی بارگاہ میں. فلولا اذ جاءہم باسنا، تو کیوں نہ ہو کہ جب ان پہ ہمارا عذاب آیا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، تو گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، مگر رب کی بارگاہ میں نہیں آئے، ورنہ رب کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. اس لیے یہ تھا کہ شاید ان چیزوں سے نکل کے رب کے دروازے کو کھٹکھٹائیں. اور ابھی بھی وقت ہے، جس نبی کی امت ہے اس نبی پر ایمان لا کے شاکرین میں آ جائیں، مومنین میں آ جائیں. مگر محبوب ہوا ایسا، ولیکن قست قلوبہم، نہیں آئے. ان جو ہے مصیبتوں میں ان کا کفر، ان کی بدعملیاں اور بڑھ گئے، آئے نہیں ہمارے دروازے پر. کیوں آتے؟ قست قلوبہم، ان کا دل ہی سخت ہو گیا تھا. اس دل کا جو دروازہ ہے جس میں نرمی آ جانی چاہیے، ان عذاب کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کو رب کے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، مگر وہ دروازہ ہی دل کا بند تھا. اور دوسری بات کیا ہوئی؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ، دوسری بات شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر ڈالے. دل تو سخت تھا
اور شیطان نے ان کے کام ان کے نگاہوں میں سخت کر ڈالے. وہ سمجھتے تھے ہمارا کفر ہی اچھا ہے, ہماری بدعقیدگی اچھی ہے. تو شیطان نے ایسی پٹی چڑھائی تھی کہ وہ باوجود اس کے کہ بد عمل تھے, بد عقائد والے تھے, مگر جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہماری ان وجہوں سے نہیں آیا, کوئی اچانک اتفاقی آ گیا ہے. تو پھر ان کہتے تھے کہ ہم جس پر ہے وہی صحیح ہے. شیطان نے ان کا کفر ان کی نگاہ میں اچھا بنا دیا تھا, ان کی بد اعمالیاں ان کے نگاہ میں اچھی بنا دی تھی. اس وجہ سے ایک پہلے پارے میں عرض کر چکا ہوں, جب شیطان نکلا تھا جنت سے مردود ہوا تھا بارگاہ الہی سے, تو اس نے رب سے کہا تھا مولا تیرے بندوں کو ایسا بہکاؤں گا کہ کفر کو بھی عبادت سمجھیں گے, کفر کو بھی عبادت سمجھیں گے. سمجھ رہے ہیں کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, مگر کہتا ہے کہ یہ کفر ہی مجھے رب تک پہنچائے گا. کافرین کی جماعت کو دیکھ لو, مشرکین کو دیکھ لو, طرح طرح کے کفر میں اور برے عقیدوں میں پھنسے ہیں, برے رسم و رواج میں پھنسے ہیں, اور اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی الہی قانون ہے, یہی عبادت ہے. ایسا پٹی چڑھایا ہے کہ کفر کو بھی کافر عبادت سمجھ رہا ہے, اپنے شرک کو بھی وہ عبادت سمجھ رہا ہے اور قانون الہی سمجھتا ہے. وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ, شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر ڈالے. اب کسی سے پوچھو اگر وہ شرک کر رہا ہے اور کسی بت کے سامنے وہ اگر ہاتھ جوڑ کے اس بت کو خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہے اور اسے اس کے تعلق سے پوچھو تو وہ اس شرک کو بھی کہے گا کہ ہاں یہی بت ہے جو مجھے خدا تک لے جائے گا. اور مشرکین مکہ نے تو یہ کہا بھی تھا, دوسرے پارے کی کئی ایک آیات کا نزول وہ تھا, مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا عالم بنایا ہے تو ایک اللہ اتنا بڑا عالم کیسے چلائے گا, اتنا بڑا عالم اللہ تعالیٰ کیسے چلائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو چلانے کے لیے ان بتوں کو دنیا میں رکھ ڈالا ہے, اب یہی چلا رہے ہیں. اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے, تو یہ بت جو ہیں اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں, ان اولاد کی وجہ سے باپ تک پہنچیں گے, معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اسی عقیدے کو وہ عبادت سمجھ رہے تھے, اسی عقیدے کو وہ حسین سمجھتے تھے. کیوں؟ وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ, شیطان نے ان کے کام ان کے کفر کو ان کی نگاہ میں اچھا کر دیا تھا. جب اچھا کر دیا تو اب اس پہ اگر عذاب آ بھی جائے تو اس کے دماغ بھی نہیں جائے گا کہ یہ عذاب میرے کفر سے آیا ہے, اس طرف دماغ بھی نہیں جائے گا. وہ سمجھے گا اچانک ہے, اتفاقیہ ہے, وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کی وجہ سے آیا ہے, اس کی طرف اس کا دماغ نہ جائے گا, اس لیے کہ وہ اپنے گمان میں تو سمجھ رہا ہے کہ میرا کفر ہی اچھا ہے اور اس کو عبادت سمجھ رہا ہے, اچھا سمجھ رہا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا, ان پہ سختی آئی, عذاب الہی ان پہ آیا, تو ان کا دماغ اپنے کفر کی طرف گیا ہی نہیں کہ اب توبہ کر لینی چاہیے. کیوں؟ ولیکن قست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے تھے, دل سخت ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے عذاب الہی کو نہ سمجھ پائے, انبیاء کی باتیں اور ان کے فرمان کو نہ سمجھ پائے, ورنہ ان کی فرما برداری کرتے پھر اللہ تعالیٰ انہیں راحت دیتا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, اور پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی, انہیں کہا گیا تھا جس بات کی نصیحت کی گئی تھی, ایک اللہ پہ ایمان لانا, جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت دے کے بھیجے ان پر ایمان لانا, وہ جو دین اور شریعت لے کے آئے اس دین اور شریعت پہ کاربند رہنا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, اور جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول ڈالے. اللہ نے ایسے ہی نہیں پکڑا, اللہ پہلے نعمتیں دیتا, خوب دیا. اللہ نے ان کے کفر کے باوجود انہیں نعمتیں دی. اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کا دروازہ کھولا, رزق کا دروازہ, تندرستی کا دروازہ, نعمتوں کا دروازہ اور خوشی کا دروازہ, دولت و اسباب کے دروازے, ان کی زمینیں اچھی, ان کے مکانات اچھے,
بہت آسانی اللہ نے دی، حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے۔ اب وہ سمجھنے لگے اگر ہمارا یہی عقیدہ، ہمارا یہ کفر برا ہوتا تو عذاب آ جاتا، نہیں، ابھی تو سب اچھا چل رہا ہے، اگر ہماری یہ چیز غلط ہوتی تو عذاب آ جاتا، ہم نے نبی کو جتلایا، فلاں نبی کے ساتھ بے ادبی کی، کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ نعمتیں دے رہا ہے، آ رہا ہے سب کچھ۔ فَإِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے، بِمَا أُوتُوا، اس پر جو انہیں ملا، یہ سب چیزیں آتی رہی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اب اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اچانک پکڑا۔ جب نعمتیں اچانک ختم ہوتی ہے تو درد زیادہ ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ختم ہو تو پھر برداشت کی طاقت آ جاتی ہے، کوئی نعمت جب اچانک چھین جائے تو پھر درد زیادہ ہوتا، احساس زیادہ ہوتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو میں نے اچانک انہیں پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب انہیں اچانک پکڑا تو ان کی آس امیدیں ٹوٹ کے رہ گئی، وہ ٹوٹے میں رہ گئے، آس امید ان کی ٹوٹ گئی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اللہ تعالیٰ نے جڑیں کاٹ دی ظالموں کی، جڑوں کو کاٹ ڈالا، یعنی ایسا اگلے انبیاء کرام کی امت کے حالات پڑھیں گے، اللہ نے ایسی جڑیں کاٹی، ان کی نسلیں تو نہ رہی، اللہ نے ان کی زمینوں کے حالات بھی ایسے بگاڑ ڈالے اور ایسا کاٹا کہ جس زمین میں وہ قوم آباد تھی وہ زمین کا نشان بھی نہ رہا، ایسی جڑیں کاٹ ڈالی۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے دیا، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پہ صابر بن جاتے، شاکر بن جاتے، مگر نہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک جب ان کو پکڑا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کافروں ظالموں کی جڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا، ان کی نسلیں نہ رہے۔ ایسا مسک کیا، کسی کو سور بنایا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی پہ جو ہے آسمان سے عذاب الہی پتھروں کی شکل میں آیا۔ کچھ امتیں، کچھ آبادیاں تو ایسی تھی، راتوں رات اللہ نے نبی سے فرمایا تم نکل جاؤ تمہارے مومنین امتیوں کو لے کر، اور جب وہ نکلے آدھی رات کو فرشتہ آیا اور پروں پہ ساری زمین کو اٹھا کے آسمان پہ لے گیا، اور پوری زمین کو ایسے پلٹا کہ اس قوم، اس آبادی کا ایک مچھر و مکھی تک سلامت نہ رہا، ایسا پکڑا، جڑیں کاٹ ڈالی، زمین کاٹی، نسلیں ختم ہو گئی۔ والحمدللہ رب العالمین، یاد رکھو سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب اور پروردگار ہے، جو اس کے قانون اور اس کے نبیوں کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرے گا، اس کے قصے رہیں گے، ان کے نام رہیں گے، ان کی نسلیں رہیں گی، ان کا ذکر رہے گا، اور جو رب کے محبوبین کے مخالف ہوگا اللہ تعالیٰ نسلیں کیا، ان کی زمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اس لیے جو رب اور اس رب کے رسولوں پر ایمان لے آئے، آج ان کی بارگاہ زمانے ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی ان کی بارگاہوں میں میلے لگے ہیں۔ 800 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر دیکھو خواجہ کی بارگاہ میں آج بھی میلہ لگا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں آج بھی لوگ جاتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ دیکھو، محبوب الہی دیکھو، 1400 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد آج بھی کربلا کے امام علی مقام زندہ ہیں، ان کی نسلیں زندہ، ان کی زمینیں زندہ، بلکہ جس زمین پر ایک دن قدم رکھا تھا آج وہ زمین رش کے کمر و آفتاب بن گئی ہے۔ اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے قوانین کو عمل میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلیں بھی سلامت رکھتا ہے، اس زمینوں کو سلامت رکھتا ہے، اور ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ ان کی بارگاہ کو لوگوں کے حاجت روائی کے لیے ذریعہ بناتا ہے، اور وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور جو رب اور رب کے رسولوں کے نافرمان ہوئے، اللہ نے ایسا پلٹا، قوم عمالقہ نشان بن کے رہ گئے، قوم لوط نشان بن کے رہ گئے، نوح علیہ السلام کی قوم کے صرف قصے رہ گئے، قوم مدین کے صرف آوازیں رہ گئی۔ اس طرح اللہ نے پلٹا ہے کہ آج ان کے قصے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کافر اور ظالموں کی جڑیں کاٹتا ہے، پہلے نعمتیں دیتا ہے پھر پکڑتا ہے۔ اور امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا کافر ہوتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے، تاکہ کل سدھر جائے، پرسوں سدھر جائے۔ ہم لوگ 100 سال 150 سال تک نہیں جی پاتے ہیں،
فرعون 800-900 سال تک زندہ رہا. شداد ارم کے جنگلات میں جس نے جنت بنا ڈالی وہ کئی سالوں تک زندہ رہا. زیادہ دیتا ہے تاکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ مجھے وقت ہی نہ ملا کہ میں سنبھل پاؤں. زیادہ وقت دے کر اللہ تعالیٰ ان کی حجت کو کاٹتا ہے اتمام حجت کے لیے، تاکہ یہ نہ کہے کہ وقت نہ ملا. اور پھر جب اللہ